بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، تم سب لوگ چلے جاؤ، اس نے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ ماریا نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں نے بازار نہیں جانا تو کیوں تم سب لوگ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے، اور اس کا علاج ہی یہی ہے کہ تم اس تنہائی سے باہر نکلو۔ جب تک تم اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھو گے، تمہارا ذہن بھی الجھا رہے گا اور منفی سوچیں بھی تمہیں زیادہ تنگ کریں گے۔ تم گھر والوں کے بیچ میں اٹھتی بیٹھتی کیوں نہیں ہو؟ تم پہلے کی طرح اپنی زندگی میں مصروف کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو؟ ماریا، اگر تم نے یہی فضول باتیں کرنی ہیں تو پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تمہاری کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے اور میں نے اب اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تمہارا اپنا کیا ہوا فیصلہ ہے، ابھی قدرت نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، ماریا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ قدرت کا فیصلہ بھی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی اس کی چچی جان کھڑی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، 1 ہفتہ ہو گیا ہے اسی طرح سے ہی کمرے میں بند ہے۔ تم اس سے پوچھتی کیوں نہیں ہو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ فاریہ بیگم نے بے چینی سے کہا۔ آنٹی، مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے، بس پیپرز کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہے۔ اس بار اس کے پیپرز ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، اس کو ڈر ہے کہ کہیں اسکالرشپ ختم نہ ہو جائے۔ ارے تم اس کو تسلی کیوں نہیں دیتی ہو کہ وہ اس چیز کی ٹینشن نہ لے؟ ابھی تو اس کا بھائی بھی نوکری لگ گیا ہے اور بابا کا کاروبار بھی چلنے لگا ہے۔ میں نے تو اسے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اس کی فیس کا بندوبست کرنا تو میری ذمہ داری ہے، انہوں نے خفگی سے جواب دیا۔ آنٹی، میں جانتی ہوں اور میں نے اس کو سمجھایا بھی ہے، بس آپ بے فکر ہو جائیں، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے پورشن میں چلی گئی تھی، مگر اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سائم خان کو جان سے مار دے، جس نے اس کی معصوم دوست کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، غصے سے موبائل اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے کال ملائی تو پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے اسے سنجیدہ مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز کے زمانے میں اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی تھی، مگر اب اس کو اس آواز سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ انسان اس قدر گھٹیا نکلے گا تو وہ کبھی بھی اپنی معصوم دوست کو اس کے جال میں پھنسنے نہ دیتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس حد تک گر جاؤ گے، وہ ان کی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ دوسری طرف موجود سائم کے چہرے پر بیزاریت کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ یہ لڑکی ہر 2 دن کے بعد اسے فون کر کے پریشان کرتی تھی۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں نے HOD کو جا کر تمہاری شکایت لگا دی تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے اس یونیورسٹی سے نکال دیں گے، یا پھر اگر اس سے بھی زیادہ وہ کچھ کر سکے تو میرا کیریئر برباد کر دیں گے۔ پر تمہیں پتہ ہے، مجھے ان ڈگریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سب کچھ تو میں صرف ٹائم پاس کے لیے کر رہا تھا۔ میرے بابا کا بہت بڑا کاروبار ہے جس کو بعد میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ ماریا نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لابے پر قابو پایا۔ اگر تمہیں اسے شادی نہیں کرنی پھر تو اتنا بڑا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے نہ صرف اس کو ساری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا بلکہ ہر کسی کو یہ بتایا کہ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اور جب وہ رشتے کی بات کر رہی ہے تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیا تمہیں واقعی لگتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس لڑکی میں ہے ہی کیا؟ مجھے یہ بتا دو، معمولی سی شکل و صورت کی مالک ہے،
وہ اگر میں نے اس سے 2 گھڑی پیار سے بات کر لی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں واقعی اس پر فدا ہو گیا ہوں۔ میں تو ہر کسی سے ہی پیار سے بات کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہر کسی سے ہی شادی کر لوں گا۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا سائن، تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، مگر تب تم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ ایک دن تم اس لڑکی کے ہی قدموں میں آ کر گرو گے، تم سجل کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہوگے، مگر تب اس کو تم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس زیادہ پیرنی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی کوئی بہت بڑی یا نیک عاملہ نہیں ہو کہ جس کی بددعا مجھے لگ جائے گی۔ میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ہر کسی 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماریا نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گی کہ تم خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ موبائل کو غصے سے گھونٹتی ہوئی بولی، یوں جیسے وہ موبائل کو نہیں بلکہ اس انسان کو زندہ نگلنے کی خواہش رکھتی۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ جب سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا اس کے موبائل پر ہزاروں کے نمبر سے کال آئی ہوئی تھی۔ یا اللہ خیر ہو، اس نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی، کیونکہ یہ ساری کالز سجل کی ماں کی تھی۔ سجل کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا اور وہ کومے میں جا چکی تھی۔ اسے اپنی بیچاری دوست پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شروع میں اس نے 1-2 بار سجل کو سمجھایا تھا، جب وہ لڑکا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کرتا تھا، تب وہ اس کو کہتی تھی کہ یہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہارے وجود کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، تم اس کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ لیکن اس وقت سجل اس کے پیار میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی اور اس کو سائم کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کو باقی دنیا سے بھی عجیب سی الجھن ہونے لگتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب وہ اس کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی احتشام خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ DSP تھا اور اس کی خالہ جان کا بیٹا تھا۔ کیسی ہو تم، چھوٹی لڑکی، اور یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر بیٹھو، سب تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ آج رات ان کے گھر میں اس کی خالہ جان کی دعوت تھی اور سب لوگ ہی وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، مگر وہ اپنی دوست کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس کا دماغ الجھن کا شکار تھا، وہ کسی کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے ہی سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا احتشام بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو مگر مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی ہو۔ چلو مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ احتشام بھائی، اصل میں میری ایک سہیلی تھی، اس کو ایک لڑکے نے دھوکہ دے دیا ہے اور اب وہ اس کے پیچھے اس حد تک پاگل ہو گئی ہے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ اب کومے میں چلی گئی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ احتشام بھائی، وہ ایک بہت بڑا خبیث انسان ہے، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے، مگر تم مجھے اس کے بارے میں ٹھیک سے بتاؤ کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اکرام عباس کا بیٹا ہے۔ اوہ، یہ تو پھر مسئلہ ہو گیا ہے۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ امیر لوگ کسی کے ہاتھوں میں بھی نہیں آتے ہیں اور ان کے خلاف کیا اس پر نہ مشکل بھی نہیں نہ ممکن ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا لڑکا ہوتا تو میں اس کو سیدھا کر دیتا، مگر اس کو سیدھا کرنا بھی ناممکن ہی لگ رہا ہے۔ مگر احتشام بھائی، آپ تو DSP ہیں، اس نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جان، میرا عہدہ سب سے بڑا نہیں ہے، مجھ سے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے، اور اگر ایسے لوگ جو مجھ سے بھی اوپر والے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے سامنے تو میری چل ہی نہیں سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔
میں بالکل تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اس انسان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی ریکارڈنگ، کوئی ویڈیوز، کچھ بھی لے آؤ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس انسان نے اس لڑکی کا استعمال کیا ہے، اس کو ہراساں کیا ہے۔ جی بھائی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں پوری کوشش کروں گی۔ چھوٹی لڑکی اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں نہ پھنسا لینا۔ تم کوشش کرنا، لیکن اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ تھپکا اور کمرے کے اندر چلے گئے، جبکہ وہ ایک بار پھر سے گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ سائم عباس، اس بار تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہر کسی کے دل کے ساتھ کھیل جاؤ گے اور ساری لڑکیاں خاموشی سے بیٹھ کر بے بسی کا مظاہرہ دیکھیں گی؟ لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار تم نے ایک ایسی لڑکی سے ٹکر لی ہے جو انتقام لیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو سے جیسے عہد کیا تھا اور آنکھیں موند کر دوبارہ سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سائم عباس راستے میں ہی کھڑا نظر آ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے آج کافی دیر کر دی۔ وہ اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ تمہیں مجھ سے کیا مطلب ہے؟ جسے تم سے مطلب تھا اسے تو تم اسپتال پہنچا چکے ہو، وہ نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار، ضروری تو نہیں ہے کہ میں صرف اسی وجہ سے ہی تمہارے ساتھ رابطہ رکھوں۔ اگر دیکھا جائے تو تم اس یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں سجل کی طرح ڈر کر تمہاری ہر بات مان لوں گی، یا پھر میں اس کی طرح کسی معمولی یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ایک مضبوط آرمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں۔ ارے میں تو ڈر ہی گیا۔ کیا تم مجھے بلیک بگو کی دھمکی دو گی؟ وہ اس کو منہ چراتے ہوئے بولا تھا۔ اور جہاں تمہارے ان آفیسر کا سوال ہے تو میں ان سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا باپ ان سے بھی اوپر والی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کمینگی کی انتہا کر دی تھی۔ اچھا، میری بات تو سنو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تم مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی دھمکی دے رہی تھی نا، تو میں تمہیں ایک بہت ہی زبردست خبر سناتا ہوں۔ اریان عباس کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ میرا بڑا بھائی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں سنا، اور نہ میں ایسے فضول لوگوں کے بارے میں کچھ بھی سننا پسند کرتی ہوں۔ ارے اب یہی فضول انسان تمہارا اس سیمسٹر کا ٹیچر ہوگا، اور وہی فضول انسان تمہیں 2 سبجیکٹس پڑھائے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا۔ جی میری بلبل، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بھائی تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ وہ میری یونیورسٹی میں ہی پڑھائیں گے، مگر میں بنا کر رہا تھا۔ اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں یہاں پر لے ہی آتا ہوں۔ ویسے تو انہیں بزنس کا کریز ہے، مگر انہیں پڑھانے کا بھی شوق ہے، اور میں اپنے بھائی کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تم بھی ذلیل انسان ہو اور تمہارا بھائی بھی ذلیل انسان ہے۔ تم دونوں پر ہی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو دھکا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے آوازیں کس رہا تھا۔ دنیا کے سارے گھٹیا انسان مجھے ہی آ کر ملنے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ وہ جو یہاں پر ثبوت ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، ایک اور بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی کلاس روم کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی پروفیسر اٹینڈنس لے رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے نفاست سے سنوارے ہوئے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط جسامت اور خوبصورت نیلے رنگ کی آنکھیں۔ بلا شبہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ لڑکیاں اس کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھیں۔ اس کی شکل سائم عباس سے کافی حد تک ملتی تھی، اسی وجہ سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی اس کا بھائی ہے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی، یہ پروفیسر کی آواز سن کر رک گئی۔ ہیلو مس، آپ کس کی اجازت سے کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں؟
اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ سوری سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، آپ 10 منٹ لیٹ ہیں۔ اب آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی ہیں۔ میں آپ کی ایبسنٹ مارک کرنے لگا ہوں۔ سر، میری گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر گیا، اپنی آنکھوں سے چشمہ تھوڑا سا نیچے کیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ ہم ابھی اپنے ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کی بہانے کیا کرتے تھے۔ اس کی اس بات پر پوری کلاس میں کھلبلی مچ گئی تھی، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ دوبارہ سے HOD کے کمرے میں موجود تھی اور اسے شکایتیں لگا رہی تھی۔ دیکھو ماریا بیٹا، تمہاری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر ہر ٹیچر کا پڑھانے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو آریان آواز صاحب ہیں وہ ڈسپلن کے بہت ہی پکے ہیں اور اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو 8 دن کا ٹائم دے دیں تو آپ کو پورے 8 بجے کلاس کے اندر موجود ہونا پڑے گا۔ سر، اتنا بھی پرفیکشنزم اچھا نہیں ہوتا، اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ ان کے پڑھنے کا انداز بھی یہی ہے۔ اب آپ کو اسی طریقے کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ آپ بہت اچھی اور ہونہار بچے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صاف اشارہ تھا کہ اب اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ کسی کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ اس کا سر زور سے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی اور چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا، اندھے کہیں کے؟ آریان عباس اس کی بات سن کر غصے سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہی سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ سر، لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ جب کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے دروازے پر ناک کرتے ہیں، تاکہ اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہو تو اس کو اندازہ ہو جائے اور وہ سائڈ پر ہو جائے۔ کیا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو مینرز نہیں سکھائے تھے؟ وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری اتنی ہمت! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا HOD بیچ میں آ گئے۔ ماریا بیٹا، یہ تم اپنے ٹیچر سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگو۔ مگر سر دیکھیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، ان سے معافی مانگو۔ HOD نے اپنے الفاظ پر زور دیا تو وہ منہ ٹیڑھا کر کے معافی مانگنے لگی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے دانتوں کے ذریعے کچا چبا جائے۔ جب وہ اس روم سے باہر نکلی تو سامنے سائم عباس کھڑا تھا۔ ہاں، تو سنا ہے کہ پہلے ہی دن تمہیں میرے بھائی نے کمرے سے باہر نکال دیا۔ تمہارا بھائی جس قدر گھٹیا انسان ہے وہ تمہیں اچھی طرح سے پہچان گئی ہوں، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری اور تمہارے بھائی کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی، تاکہ سب لوگ تم بھائیوں کے گندے چہروں پر تھو تھو کریں۔ تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جائے گا میری بلبل، کیونکہ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ خیر، میں تم سے بحث کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سائڈ پر ہو، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کو چھٹی ہو چکی تھی، وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک تو سجل کی وجہ سے اس کا دل اداس تھا، اور پھر اس کا دن بہت برا گزرا تھا، اور ڈرائیور بھی اسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ بس میں ہرگز بھی دھکے نہیں کھانا چاہتی تھی اور یونیورسٹی کے دروازے پر ہی جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آریان عباس مسلسل ہارن دے رہا تھا، مگر مجال ہے جو اس کے کانوں میں جوں تک رینگی ہو۔ وہ مجبوراً اپنی گاڑی سے اترا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کب سے ہارن بجا رہا ہوں، سامنے سے ہٹتی کیوں نہیں ہو؟ اگر مرنے کا بہت شوق ہے تو کسی اور جگہ جا کر ٹرائی کرو، میرا کیریئر برباد نہ کرو۔ وہ جو شروع ہوا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بے ساختہ ماریا نے اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی لال آنکھیں اور ان میں چھپا ہوا غم دیکھ کر آریان اپنی جگہ پر ٹھٹک کر ہی رک گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین آنکھیں کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ بلا شبہ وہ سب سے خوبصورت آنکھیں تھیں۔ آئی ایم سوری، اس نے یہ 3 لفظ کہے اور خاموشی سے سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔
آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ آریان کو جلد ہی اپنے لہجے کا احساس ہوا تو وہ نرمی سے اسے سوال کرنے لگا، مگر وہ ابھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنی سوچوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ آریان کو یہ دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا۔ وہ اس کو ذہنی طور پر ڈسٹرب معلوم ہو رہی تھی، اور اب تو یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو نکل چکے تھے، صرف وہی رہ گیا تھا کیونکہ آج اس نے تھوڑا سا کام مکمل کرنا تھا۔ مس، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا، مگر اس بار بھی گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ آریان نے بے ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماریا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے ہیں؟ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ آریان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے اس طرح سے ماریا کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کو باتیں سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر اس بار آریان کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جنگلی بلی، تو مجھے پسند آ گئی ہو، وہ مسرور لہجے میں بولا۔ سوچا نہیں تھا کہ یوں اچانک کسی سے محبت ہو جائے گی، مگر شاید کسی کو ہی قسمت کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سائم اپنی ماں کی گود میں سرک کر لیٹا ہوا تھا۔ ہیلو بگ برو، کیسے ہو تم؟ بھائی کو دیکھ کر وہ پرجوش ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ خیریت تو ہے؟ آج تم گھر پر ہی موجود ہو؟ ہاں بھائی، وہ بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس یونیورسٹی میں پڑھانے کا فیصلہ کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے، قسم سے آپ کا منہ چومنے کا دل کرتا ہے۔ کس کارنامے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ کر خود بھی ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ بھائی، میں اس ماریا نامی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے آج کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ تو مجھے وہ سب سے زہر لڑکی لگتی ہے۔ آپ اس کو اس کی اوقات میں ہی رکھیے گا، اور خبردار جو آپ نے اس کو اپنے سر پر چڑھنے کی اجازت دی۔ سائم جو شروع ہوا تھا تو چپ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ ماریا کو تو وہ اب اپنے دل میں جگہ دے چکا تھا۔ وہ کیسے اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو سن سکتا تھا؟ اس لڑکی سے اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمہاری جو بھی دشمنی تھی وہ اب ختم کر دو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ دیکھو، میں تمہیں بہت ہی صاف الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ مجھے باقی ٹیچرز کی طرف سے بھی تمہاری شکایات ملی ہیں۔ تم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو بہت پریشان کرتے ہو، اور خاص طور پر لڑکیوں کو۔ 2-3 لڑکیوں نے تو تمہاری وجہ سے یونیورسٹی بھی چھوڑ دی ہے، اور ایک لڑکی تمہاری وجہ سے کومے میں چلی گئی ہے۔ آخر تم وہاں پر اپنے ماں باپ کا کیا امیج کریٹ کر رہے ہو؟ کیا تم سب کو یہ بتاتے پھر رہے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا تھا، جبکہ سائم کا چہرہ بھی شرمندگی کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ آپ سچ سچ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اور اب آپ اس کو اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتے ہیں؟ بس کر جاؤ، بہت ہو گیا ہے۔ اب میں تمہاری کوئی بھی فضول بات برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں ڈیڈ کی محبت نے کوئی زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا، اور میں اسی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے نیچے اتارنا ہے۔ اب اگر مجھے وہاں سے تمہاری کوئی بھی شکایت موصول ہوئی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں خود بھی تمہیں اس یونیورسٹی سے باہر نکلوا دوں گا، اور مجھے اس پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، آپ بھی اب اپنا پیار تھوڑا سا کم کریں، یہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ بعد میں آپ کو احساس ہوگا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ مت بھولیں کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے۔ آج یہ جو کچھ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کا دھیان اپنی 15 سالہ بہن کی طرف متوجہ کروایا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سائم پیچھے اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ اگر کسی نے گڑیا کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ جویریہ بیگم سائم کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہ تو یونیورسٹی میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟
کیا تم وہاں پر دوسری لڑکیوں کو پریشان کرنے کے لیے چاہتے ہو؟ سائیں مجھے بتاؤ، میری طبیعت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ تم یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو؟ آخر تمہیں سب سے کیا ملتا ہے؟ ماما، وہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، بس بہت ہو گیا ہے، اب میں بھی تمہارے بارے میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ تمہاری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وہاں سے ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سائم کا بے چینی سے لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جب بھی اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ لڑکی بچ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا بھائی اس لڑکی کی طرفداری کرنے لگا تھا۔ ماریا رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ سائم کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اب جیسے اس نے کال کاٹ دی تو اس کا موبائل دوبارہ سے بجنے لگا۔ اب سائم کی طرف سے میسج آیا تھا، اگر تمہیں اپنی دوست کی ذرا سی بھی پرواہ ہے تو میری کال اٹھا لو، ورنہ تمہاری دوست کو گہری کھائی میں پھینک دوں گا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر کے اس کو پریشان کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ میسج پڑھ کر وہ جلدی سے کال بیک کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ تم کہاں پر ہو؟ اور اس وقت سجل کہاں پر ہے؟ یار میں تو اپنے گھر ہوں اور وہ اسپتال میں ہی ہوگی بیچاری۔ اس نے کہاں پر جانا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کتنے بدتمیز انسان ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بھائی پر کون سا جادو کر دیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ دیکھو، اب زیادہ نادان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں میں دوستی نہیں ہے، مگر اس طرح کی ٹپس تو تم مجھے دے ہی سکتی ہو۔ میرا بھائی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو لڑکیوں کی ذات سے چڑ ہوتی تھی، مگر اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے تو اسے مکمل طور پر اپنی جال میں پھنسا لیا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا گھول کر پلایا ہے اس کو؟ اس وقت تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں آرام کرنے لگی ہوں، دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس نے اریان عباس کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی، مگر وہ انجان بنی رہ گئی۔ اور پھر جب اریان عباس نے اس کے کندھے کو ہاتھ لگایا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی شعلہ اس کے کندھے سے آ کر ٹکرایا ہو۔ یا اللہ، میں ان لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ لوگ کیوں میرے ذہن میں بس گئے ہیں؟ یا اللہ، ان دونوں بھائیوں سے میری جان چھڑوا دے، مجھے ان دونوں کے چنگل سے بچا لے، مجھے ایک بڑے فتنے سے بچا لے۔ وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے سجل کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ صرف دعا کرنے کے لیے ہی کہہ رہے تھے۔ لیکن ایک اور بری خبر تھی جو صرف ماریا کو ہی پتہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر سجل 1 مہینے تک ہوش میں نہ آتی تو پھر اس کی موت کے چانسز بھی بڑھ سکتے تھے۔ اگلی ہی صبح بہت روشن تھی، مگر اس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو میجر فاروق صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب معلوم ہو رہی ہو۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں بابا، سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ہو۔ میں نے احتشام سے بھی ایک بار سنا تھا، وہ تمہاری ہی بات کر رہا تھا اور تمہاری ماما کو بتا رہا تھا کہ تم اپنی کسی دوست کی وجہ سے ٹینشن میں ہو۔ بابا کے منہ سے یہ بات سن کر اسے احتشام بھائی پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ ارے وہ تو یوں ہی بات کرتے رہتے ہیں، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا، اگر کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے مجھے ضرور بتانا۔ جی بابا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کا ناشتے سے بھی دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس کے بابا نے اس کو دوبارہ سے مخاطب کیا۔ آج شام کے وقت میرے ایک دوست ہمارے گھر ڈنر پر آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمیں جوائن کرو۔ آج تم نے باہر کا پلان نہیں بنانا اور نہ ہی اپنی کسی دوست کے گھر جانا ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ بابا،
میرا بالکل بھی موڈ نہیں کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ڈنرز مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ بیٹا، میں جانتا ہوں، مگر سمجھنے کی کوشش کرو، وہ میرا بہت ہی پرانا اور بہت اچھا دوست ہے۔ وہ مجھ سے کافی ٹائم کے بعد مل رہا ہے۔ میں بس اپنی ساری فیملی اس سے انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں۔ تمہارا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس 1 گھنٹہ ہی صبر کر لینا۔ اوکے بابا، فی الحال میں چلتی ہوں، یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہا ہے۔ اس دن آریان عباس سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے جان بوجھ کر ہی سامنا نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ دونوں کلاسز مس کی تھیں۔ وہ بھی کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آریان اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے لیے کافی آرڈر کر رہا تھا۔ اس کے وہاں پر داخل ہوتے ہی مختلف لڑکیوں کی سرگوشیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ یار دیکھو کتنا ہینڈسم ہے، توبہ، یار قسم سے ایک ایسا انسان مجھے مل جائے تو میری زندگی بھی سیٹ ہو جائے۔ یہ آوازیں اسے بخوبی سنائی دے رہی تھیں، اور اسے ان لڑکیوں پر غصہ بھی آ رہا تھا جو کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ جانے بغیر اس کی پرسنالٹی پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ سامنے والے انسان کی ذہنیت کیسی ہے اور وہ کس کردار کا مالک ہے۔ بس انہیں صرف ایک خوبصورت انسان ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے آج کی دونوں کلاسز مس کی ہیں؟ اچانک ہی اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی، تو اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا اور اپنی کافی اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ آریان بھی اس کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی خود کو بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے جتنا جان چھڑوانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی اس کی سوچوں میں الجھتا جا رہا تھا۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ گراؤنڈ میں اس وقت کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے، لیکن کچھ بچے جو بہت زیادہ پڑھے ہوئے تھے یا جنہیں میچ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لائبریری میں موجود تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی نوٹ بک کمرے میں ہی بھول گئی ہے۔ وہ لینے کے لیے جب کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ آریان کے ہاتھوں میں اس وقت کلاس کی سب سے معصوم اور خوبصورت لڑکی کا دوپٹہ تھا۔ وہ چیختی چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آواز بلند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ شور کی آواز سن کر باقی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر چلے آئے تھے۔ آریان عباس بے بسی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور صرف ایک ہی بات کر رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے دل میں آریان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے آفس میں بلایا گیا۔ آریان نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا اور اس پر الزام لگا دیا کہ وہ سب کی چشم دیدہ گواہ ہے۔ آریان نے اس معصوم لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماریا کا کچومر بنا دے۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو وہ اس کے کانوں میں غراتے ہوئے بولی، تم نے میرے غضب کو آواز دے دی ہے، اب مجھ سے بچ کر رہنا۔ یہ سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ تیار ہو چکی تھی، مگر اس کا دل بہت اداس تھا۔ آج دن میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ جب وہ ماما کے بلانے پر باہر گئی تو سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائم صاحب تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بری طرح سے چونک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اکرام عباس نے ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شناسائی دیکھی تو بے ساختہ پوچھ بیٹھے۔ جی انکل، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، بلکہ یونیورسٹی میں صرف یہی انسان تو ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ کافی فیمس ہے آپ کا بیٹا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی کھل گئی تھی، اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ اس کی ماں نے بے ساختہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ معصومیت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جویریہ صاحبہ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ معصوم لڑکی بھی ان کے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ ہوا میں کھلی ہوئی تلخی کو کم کرنے کے لیے اکرام صاحب دوبارہ سے اپنے ماضی کے قصے سنانے لگے تھے، جس میں اس کے بابا بھی برابر کے شریک تھے۔
اس کی نگاہیں مسلسل ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میرا کام بنتا تھا کہ میں اس کے خلاف شکایت لگاؤں۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی مدد کی ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلاؤ اور پھر اس کے بعد بڑے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ لان میں چلی آئی تھی۔ سائم بھی اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر میں سجل سے معافی مانگنا چاہوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے اس معصوم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ بہت جلدی ہی تمہیں احساس ہو گیا، مگر معذرت کے ساتھ۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ کومے میں ہے، نہ تو وہ اب تمہیں سن سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو تمہارے اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اس کے پاس لے کر نہیں جا سکتی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز سن کر ہوش میں آ جائے۔ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ کل رات اس نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، جس کے بعد وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ جب اس نے اپنے اس خواب کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا اور اپنی ساری داستان سنائی تو اس کی ماں بھی ڈر گئی اور اسے کہہ دیا کہ تم ہر حال میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو، ورنہ اس کی آہ لگ جائے گی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سائن کے باقی لڑکیوں میں بھی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہی ایک تبدیلی کا لمحہ تھا جس کی زد میں وہ آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گی، اس نے بیزاریت سے کہا۔ تمہیں ویسے بھائی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ تم نے ان کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے۔ سائم کی بات سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم اس گھٹیا انسان کا ساتھ دو گے کیونکہ تمہارا اس کے ساتھ خونی رشتہ ہے، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ معصوم لڑکی کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ ماریا، تم دل کی بہت اچھی ہو اور کردار کی بھی مضبوط ہو، لیکن تمہارا ایک مسئلہ ہے، تم حد سے زیادہ جذباتی ہو۔ تم کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرتی ہو۔ واو، آپ تو میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی جان گئے ہیں، مگر کیا ہے نا کہ سب سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اب یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کے بھائی کے حق میں کوئی بھی گواہی نہیں دوں گی۔ میرا بھائی سچا ہے، اسے کسی کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھنا بہت جلد حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ کاٹ دار لہجے میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے نکلی، مگر وہاں پر نہ پہنچ سکی۔ راستے میں ہی ایک گاڑی اسے اغوا کر چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو سامنے بیٹھے ہوئے آریان عباس کو دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چھوٹی سی لڑکی، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو پیار بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، مجھے عورتوں کی اونچی آواز پسند نہیں ہے، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ یہ ایک ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دی۔ میں جب تمہیں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میں کاغذ صاف بھی کروا سکتا ہوں تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ وہ اب غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس کیمرے کی ہی ریکارڈنگ تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اس لڑکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے تھے اور اس کے اوپر اپنا دوپٹہ پھینک دیا تھا۔ پھر جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تم ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، جب تم خاموشی سے میری بات مانو گی اور مجھ سے نکاح کرو گی۔ اس نے پہلے سے دوستوں اور مولوی کا انتظام کر لیا تھا۔ گن پوائنٹ پر وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ اب تم ساری زندگی میرے پاس ہی رہو گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ حقیقت میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے وہاں سے بھاگ سکے۔
آریان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بہت جلد وہ اس کے پاس ہی آئے گی اور خاندانی طریقے سے آئے گی۔ کل رات وہ جان بوجھ کر اس کے گھر پر نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے بابا اور ماما کی باتیں سنی تھیں۔ وہ اس کا رشتہ مانگنے کی باتیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آریان سے پوچھا تو اس نے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا، مگر اس دوران وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنا بدلہ بھی پورا لے۔ اس لیے اس نے سائم کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اس بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا۔ دوسری طرف سائم بھی سجل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ماریا وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ چکی تھی، مگر یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی۔ ایک دن اس کی ماما اس کے کمرے میں آئی اور اس کو کہنے لگی کہ تمہارے لیے تمہارے بابا کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ ہم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ آخر وہ انسان کون ہے، کیونکہ اسے ایک ہی چیز کی ٹینشن تھی کہ وہ ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے نکاح میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے جب اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آریان عباس کو دیکھ کر سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر آریان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا، چھوٹی سی لڑکی؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا؟ میں اپنی ساس سے، اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرنے کے لیے اجازت مانگ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا تم سے میری شادی؟ ہاں، تو تمہاری شادی اور کسی سے ہو سکتی ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس قدر انسان ہوں کہ تمہیں کسی اور کے حوالے کر دوں گا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے زور زور سے مکے اس کے سینے پر مارنے شروع کر دیے۔ تم بہت ہی برے ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی ٹینشن میں رہی ہوں۔ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا نا؟ وہ اب شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ تم نے جو تکلیف مجھے پہنچائی تھی، میں تم سے بس اسی کا حساب لینا چاہتا تھا۔ لیکن دیکھو، میں بہت اچھا ہوں۔ میں نے وقت سے پہلے ہی تمہیں بتا دیا، ورنہ شادی کی رات تو مجھے دیکھ کر یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ میں اس رشتے سے انکار کر دوں کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہارے انکار سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم پہلے سے ہی میرے نکاح میں موجود ہو۔ وہ پیار بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ بدلہ لینا ہوتا تو اس نے نکاح کیے بغیر بھی تمہیں استعمال کر لیتا۔ تم پسند آ گئی ہو، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ یہ سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا محرم بننا چاہتا ہوں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تو وہ بے ساختہ اپنی نگاہیں چڑھا گئی۔ میں تو اس دن ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ میں اس منظر میں مکمل طور پر ڈوب گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ بھی اس شخص کو پسند کرتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں وہ بھی سائم عباس کی طرح نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ اس کی دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکرام ولا میں آ گئی۔ سجل کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ سائم نے اس کے پاؤں میں گر کر اسے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ دونوں بھی بہت جلد ایک ہونے والے تھے۔ قسمت ان دونوں پر ایک بار پھر سے مہربان ہو چکی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔